پریز دی لارڈ، ہالےلویا۔ خداوند کی تعریف ہو، خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ جو بھلا ہے اس کی شفقت ابدی ہے۔ میں آپ تمام ناظرین کو، میرا نام پاسٹر سنیل ہے اور جیزس مشن منسٹری چرچ سے میرا تعلق ہے۔ ایز اے پاسبان میں خدمت کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ موقع بخشا۔ خدا جو مہربان ہے، خدا کا بیٹا اس کا روح القدس جو ہے وہ مہربان ہے کہ وہ ہمیں ایسے وسائل اور ذرائع مہیا کرتا ہے کہ ہم اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ میں خدا باپ کا شکر کرتا ہوں اس جگہ کے لیے، فضل ٹیلی ویژن کے لیے، اس کی ساری ٹیم کے لیے، جناب پادری عمران فضل اور سسٹر مہوش کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ جن کی وساطت سے آج میں آپ تک خدا کا کلام پہنچا رہا ہوں۔ خدا ان کا شکر کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں اس کے زندہ کلام مقدس میں سے۔ آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے عبرانیوں کے نام جو رسول کا خط ہے، اس کے 4 باب اور اس کی 15ویں آیت میں خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے قبول کیے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہم آج جو عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے اس پر غور کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی سب باتوں میں آزمایا گیا۔ وہ کون؟ وہ یسوع مسیح ہے جسے وہ سردار کاہن کہتا ہے۔ وہ یسوع مسیح جو سردار کاہن ہونے کے ساتھ ساتھ مرا، مصلوب ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور وہ خدا کا بیٹا بھی ہے۔ اور وہ کہتا ہے اس بات پر ہم اقرار کریں اور قائم رہیں کہ وہ سردار کاہن ہی نہیں بلکہ ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد بھی ہے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں وہ ہے ٹرائلز ہماری زندگی کے اندر، ٹیمپٹیشنز ہماری زندگی کے اندر جو امتحانات ہوتے ہیں، اور ان زندگی کے امتحانات میں ہم کس طرح سے اپنی قابلیت اور اپنی بلوغت کو پیش کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں ہم نے پڑھا کہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا اور تو بھی وہ بے گناہ رہا۔ یعنی خداوند یسوع مسیح جس کے بارے میں عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ وہ مرا، مصلوب ہوا، وہ عظیم کفارہ ہے اور وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ سردار کائن ہے، اور اس یسوع کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ آزمایا گیا۔ تقریباً ہم ہر لمحہ اپنی زندگی میں آزمائے جاتے ہیں۔ زندگی ہمارا امتحان لیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آزمائشوں کا موسم ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، آزمائش پر آزمائش آتی ہے۔ اگر ہم ہوشیار رہیں گے، اگر ہم جانیں گے کہ یہ آزمائشیں چند ٹائم کے لیے ہیں، تھوڑے وقت کے لیے ہیں، تو میرے عزیزو ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایمانداروں کو مشکلات کا، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا فیصلے لیتے ہیں یہ بات بھی ضروری ہے۔ اگر ہم دنیوی باتوں کی طرف غور کریں تو جیسی چیزوں کو آزمایا جاتا ہے اور اس کے بعد ان چیزوں کو استعمال میں لایا جاتا ہے، جب تک کوئی چیز آزمائی نہ جائے اس کو ہم کام میں نہیں لا سکتے ہیں۔ اسی طرح خدا بھی جو ہے وہ ہمیں آزمائش میں جانے دیتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر ٹرائلز ہوتے ہیں، ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ہماری جو ہے آزمائش ہوتی ہے تاکہ ہم اس کے لیے کارآمد بن جائیں۔ ہم خدا کے بندہ ابراہیم کی زندگی میں دیکھتے ہیں، پرانے عہد نامہ کے اندر جب ہم دیکھیں تو جتنا بڑا ایمان ابراہیم کا تھا اور جتنا بڑا کام ابراہیم کا تھا،
उतनी ही बड़ी आजमाइशों से वो गुजरा। हम देखते हैं कि जब खुदा का बंदा बुजुर्ग अब्राहम आजमाइशों से गुजर रहा था, और सबसे बड़ी आजमाइश ये थी कि जब खुदा ने उसे कहा कि इसहाक को तू मेरे लिए कुर्बान कर दे, तो वो लकड़ियां भी ले ली उसने, इसहाक को भी ले लिया, आग को भी ले लिया। लेकिन इसहाक जानता था कि जो सोख्तनी कुर्बानी है वो तो बर्रे के साथ होती है। और वो जब अपने बाप से सवाल करता है कि बाप, हमारे पास लकड़ियां भी है, हमारे पास आग भी है, लेकिन कुर्बानी कहां है, तो हम देखते हैं कि मुकद्दस बुजुर्ग अब्राहम जो है वो कहता है कि खुदा खुद ही मुहैया करेगा। हम देखते हैं मेरे अजीजों कि जितना बड़ा उसका ईमान है उतनी बड़ी आजमाइश है, और आजमाइश में उसकी क्या हालत है कि वो जब आजमाया जा रहा है उसकी बातनी हालत, उसकी अंदरूनी हालत क्या है कि वो पुरसुकून है, और वो ये ईमान का इकरार करता है कि खुदा ही मुहैया करेगा। आजमाइशें हमारी दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है। दोस्त हमें आगाह करते हैं, हमारे अंदर सच्चाई को आगाह करते हैं। दुश्मन आगाह नहीं करता है, दुश्मन हमें आगाही नहीं देता है, दोस्त आगाही देते हैं। और जब ये ट्रायल्स हमारी ज़िंदगी के अंदर आती हैं, आजमाइशें हमारी ज़िंदगी के अंदर आती हैं, तो फिर हमें ये आगाही भी देती हैं, हमें ये बताती हैं कि हमारी काबिलियत क्या है, हमारी खुदा में बलूगत क्या है, हमारी ज़हनी पुख्तगी क्या है, हमारी ज़हनी पुख्तगी क्या है, और हमारी रूहानी पुख्तगी क्या है। मेरे अजीजों, चंद बातें जो मैं आज आपके साथ इस चैनल की वसासत से शेयर करना चाहता हूं कि हम चंद आजमाइशों में से गुजरते हैं और हमारा इम्तिहान होता है। लेकिन जब हमारा इम्तिहान होता है तो हमारी काबिलियत क्या है, हम किस बलूगत के साथ अपने आप को, अपनी बातनी हालत को पेश करते हैं। तो एक बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि छोटी छोटी बातों में हमारा इम्तिहान होता है, छोटी छोटी बातों में हम आजमाए जाते हैं। और बाइबल मुकद्दस में अगर हम देखें नए अहदनामा के अंदर मुकद्दस लूका की अंजील उसके 16वें बाब और उसकी 10वीं आयत में तो लिखा है, जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं कि हम छोटी छोटी बातों में हमारी आजमाइश होती है, और जब हम छोटी छोटी बातों में आजमाए जाते हैं, तो बाइबल कहती है जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत ज्यादा में भी दयानतदार होगा, और जो थोड़े में बददयानती करता है वो बहुत ज्यादा में भी ऐसा ही करेगा। और जब हम देखें तो ये छोटी छोटी बातें क्या हैं, ये छोटी छोटी बातें लेन देन है, लोगों के साथ मेल मिलाप है, आपके रोजमर्रा के काम है, आपका पेशा हो सकता है, आपकी जॉब की जगह हो सकती है, आपके पास किसी की अमानत हो सकती है, आप किसी को देखते हैं कि वो अगर किसी मुसीबत में है, अगर किसी परेशानी में है, आप उसके साथ उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन आप इन बातों में दयानतदार नहीं निकलते। खुदा के कलाम के मुताबिक आप लोगों के साथ लेन देन, मेल मिलाप नहीं रखते हैं, तो इसका मतलब है कि हम छोटी छोटी बातों में टेस्ट किए जा रहे हैं, हमारी आजमाइश हो रही है, हमारा ट्रायल हो रहा है। और एक और बात, जब हम काबिलियत रखते हैं, हमारी इस आजमाइश होती है, जब हम किसी काबिल होते हैं तो भी आजमाइश हमारी जिंदगी में आ जाती है। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो सब बातों में आजमाया गया। और हम देखते हैं कि जब हम किसी काबिल होते हैं, हमारे अंदर एबिलिटीज होती हैं, हमारा ट्रायल होता है, हमारे ऊपर आजमाइशें गुजरती हैं। और वो कैसे कि हम देखते हैं कि जब मुकद्दस अयूब की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, उसके पहले बाब और उसकी 9वीं आयत में से लिखा है कि शैतान ने खुदा को जवाब दिया कि क्या अयूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द
اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت نہیں بخشی ہے، اور اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے ہیں۔ پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو اس کا ہے اسے چھو دے، تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس خدا سے یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے اسے قابلیت بخشی ہے، تو نے اسے سرفرازی دی ہے، تو نے اسے ترقی دی ہے، تو نے اسے قابل بنایا ہے۔ اگر تو اپنا ہاتھ پیچھے کرے تو وہ تیری تکفیر کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کبھی کبھی اپنی قابلیت میں بھی آزمائے جاتے ہیں، ہمارا امتحان ہوتا ہے، ہم ٹیسٹ کیے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس خدا نے جو ہمیں دیا ہے ہم اس میں آزمائے جا سکتے ہیں۔ اور چند باتوں میں سے یہ دوسری بات ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی قابلیت کے سبب سے بھی آزمائے جاتے ہیں، اور ہم پھر اگر آزمائے جاتے ہیں کہ ہم قابل ہیں اور ہم آزمائے جاتے ہیں تو اس میں ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ جب ہم زندگی کے اس امتحان سے گزرتے ہیں تو ہماری قابلیت، ہماری روحانی بلوغت کیا ثابت کرتی ہے، ہماری اندر کی حالت کیا ہوتی ہے جب ہم اس قابل ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس خوبیاں ہوتی ہیں، ہمارے پاس دن دولت ہوتی ہے، تو ہم کس طرح سے خدا کو جلال دیتے ہیں اور ان آزمائشوں کا سامنا کرتے ہیں، اور پھر آزمائے جانے کے بعد ہم کس طرح سے بے گناہ ٹھہرتے ہیں۔ یسوع ہماری طرح آزمایا گیا، وہ سب باتوں میں آزمایا گیا تو بھی وہ بے گناہ رہا۔ اور خداوند کے کلام میں ہم آگے بڑھیں تو دیکھتے ہیں مقدس لوکا کی انجیل میں ہم خدمت میں بھی آزمائے جاتے ہیں، ہم اپنے عہدے میں بھی آزمائے جاتے ہیں، کئی بار جو ہے انتظامات میں بھی ہماری آزمائش ہو جاتی ہے، اور ہمارے انتظام میں بھی ہم پر آزمائش آ جاتی ہے۔ یعنی ہم جب ایڈمنسٹریٹر کی پوزیشن پہ کام کرتے ہیں تو یاد رکھیں ہماری زندگی میں آزمائشیں آ سکتی ہیں، ہمارا ٹیسٹ ہو سکتا ہے۔ ہم جب خدمت کر رہے ہیں، خدمت کی پوزیشن میں ہیں، تو ہمارا ٹیسٹ ہو سکتا ہے اور ہم آزمائے جا سکتے ہیں۔ لوکا کی انجیل کے اندر اس کے 12ویں باب اور اس کی 16ویں آیت میں ایک دولت مند شخص کی تمثیل ملتی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ جب خدا نے اسے برکت دی، جب خدا نے اسے انتظام دیا، جب خدا نے اس کو بلیس کر دیا، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ اپنی کوٹھریوں میں مال کو بھر رکھے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنی خودی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ چین کرے، وہ کھائے پیے، وہ خوش ہو۔ اور خدا کا کلام ایسے شخص کو نادان کہتا ہے۔ ہم کئی بار اپنے انتظامات میں فیل ہو جاتے ہیں، ہمیں لوگوں کا انتظام کرنا ہوتا ہے، اور جب ہم لوگوں کے انتظام میں آزمائے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم کئی دفعہ اپنوں کی فیور کر دیتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو چرچ کے انتظام میں، چرچ کے عہدے میں، آپ چرچ کا حصہ ہیں، آپ کسی بھی عہدے پر ہیں، آپ کو کوئی بھی خدمت دی گئی ہے، آپ چرچ کے اندر خدمت کر رہے ہیں، آپ کسی ادارے کے اندر خدمت کر رہے ہیں، آپ کا انتظام جو ہے، آپ کا عہدہ جو ہے، اس کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے، اس کی آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کیسے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، ہماری حالت کیسی ہونی چاہیے، اور ہماری اس ٹیسٹ میں قابلیت کیا ہونی چاہیے، اور ہم کس طرح سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ پھر اگر ہم دیکھیں بائبل مقدس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیابان کے اندر جو ہے وہ آزمائش کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ بیابان کے اندر آزمائش بنی اسرائیل کی ہوئی، اور ایک آزمائش ایسی بھی ہوتی ہے کہ جب ہم بیابانی آزمائش میں سے گزرتے ہیں، جب ہم کمزور ہوتے ہیں، جب ہم جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ پہننے کو، نہ گھر، نہ کوئی جاب ہوتی ہے، اور اس بات میں بھی ہم آزمائے جا رہے ہوتے ہیں، ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم مقدس پالوس رسول کا خط کرنتھس کے نام اس کے
پہلے خط میں اس کے 10ویں باب میں دیکھیں تو وہاں پر اسرائیلیوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ باپ دادا جو ہیں وہ بادل سے گزرے، باپ دادا نے جو ہے وہ سمندر سے گزرے اور موسیٰ کا بپتسمہ لیا، انہوں نے روحانی خوراک کھائی، انہوں نے روحانی پانی پیا، اور وہ پانی جو پیتے تھے وہ روحانی پانی، اس کے بارے میں مقدس پالوس رسول کہتے ہیں کہ وہ چٹان جس سے وہ پانی پیتے تھے وہ مسیح تھا، لیکن وہ اتنے معجزے دیکھنے کے باوجود اس بیابانی حالت میں خدا کا شکر نہ کرنے والے تھے، اور خدا ان سے راضی نہ ہوا، وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے، ان کی بری خواہشیں، ان کی بت پرستی اور ان کی حرام کاری کے کام جو ہے انہوں نے کیے اور خدا کی آزمائش کی اور بڑبڑائے۔ جب بیابانی حالت ہماری زندگی میں آتی ہے تو کئی دفعہ ہم اسی طرح کا رسپانس دیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو جب ہمارے اوپر بیابانی حالت ہو تو ہم نے اس کا یہ رسپانس دینا ہے کہ ہم سب باتوں میں اپنے خدا کا شکر کریں، اور یہ جو بیابانی آزمائش ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں پر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آزمائش سے ہم گزرتے ہیں، اور وہ آزمائش جو ہے وہ معافی کا امتحان ہے۔ ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں کہ نہیں معاف کرتے، ہم دوسروں کے ساتھ کس طرح سے جو ہے وہ سلوک کرتے ہیں۔ جو معافی کا امتحان ہے یہ تو عام ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے مرکز کی انجیل میں، جب تو دعا کرے خدا سے اور خدا سے معافی کا طلبگار ہو تو پہلے اس کو معاف کر جس کو تجھ سے شکایت ہے، پہلے اس کو معاف کر۔ اور میرے عزیزو اگر ہماری زندگی کے اندر معافی کی آزمائش ہے تو آج میں آپ سے اس ٹیلی ویژن کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے اپنے بہن بھائیوں کو معاف کریں، آئیے اپنے رشتہ داروں کو معاف کریں، آئیے اگر ہم ایماندار ہیں اور ہم ان ٹرائل سے گزر رہے ہیں، یہ آزمائش میری زندگی میں ہے، آپ کی زندگی میں ہے، تو میرے عزیزو ہمیں معاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس امتحان میں پاس ہوں، قابل ٹھہریں، اور ہماری باطنی حالت خدا جانتا ہے کہ ہم پورے دل سے دوسروں کو معاف کرنے والے بن جائیں۔ اس طرح چھٹی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم ایک اور ٹرائل سے گزرتے ہیں، ایک اور آزمائش ہم پر آتی ہے، اور ہم اس امتحان میں اپنی قابلیت کس طرح سے پیش کرتے ہیں، کس طرح سے ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم اسپرچول میچور ہیں اور ہم ذہنی طور پر میچور ہیں، ہم کس طرح سے یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور یہ انا کی آزمائش ہے، یہ ایگو کی آزمائش ہے، اور یہ آزمائش ہے معتبر ہونے کی، یہ آزمائش ہے بڑا ہونے کی۔ شاگرد بڑا ہونے کی خواہش کرتے تھے، کون ہم میں سے بڑا بنے گا؟ اور یہ آزمائش جو ہے کہ ہم بائبل کے اندر ہر جگہ پر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں پر آئی، اور میرے عزیزو آج بھی یہ آزمائش ہے، آج بھی یہ امتحان ہوتا ہے، آج بھی ہم اپنی انا کے غلام بن جاتے ہیں، آج بھی ہم معتبر ٹھہرنا چاہتے ہیں، آج بھی ہم دوسروں سے بڑا ہونا چاہتے ہیں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، یہ مجھے ملنا چاہیے، یہ میرے لیے ہونا چاہیے۔ ہم کئی دفعہ بڑا ہونے کی آزمائش میں پڑے رہتے ہیں، اور ہم اگر مثال دیکھیں تو مقدس داؤد کی ہم زندگی پر اگر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو چھوٹا کر دیا۔ جب ساؤل اس کا پیچھا کر رہا ہے، ساؤل لوگ لے کر اس کے پیچھے چڑھ آیا اور وہ بھاگ رہا ہے ساؤل سے، ساؤل اسے قتل کرنا چاہتا ہے، ساؤل اسے مار دینا چاہتا ہے، لیکن جب ساؤل ایک غار کے اندر چھپا ہوا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس داؤد کو یہ پورا موقع مل گیا، مقدس داؤد کو یہ پورا موقع ملا کہ وہ اسے مار دے، لیکن اس نے اس کو نہ مارا، کیونکہ اس نے کہا کہ خدا نے اسے ممسوح ٹھہرایا ہے، وہ خدا کا خادم ہے، میں اس پر اپنی تلوار نہیں چلا سکتا۔ داؤد نے بڑا ہونے کو درجہ نہیں دیا، چھوٹا ہونے کو درجہ دیا۔ یسوع نے اپنے آپ کو بڑا ہونے کا درجہ نہیں دیا، چھوٹا ہونے کا درجہ دیا۔ وہ حلیم ہو گیا، وہ فروتن ہو گیا، وہ چھوٹا ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا، اور خدا نے بھی اسے وہ نام دیا جو سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل نام ہے۔ تو ایک اور آزمائش جو رہتی ہے وہ انا کی ہے، بڑا ہونے کی ہے۔ اور میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں
ایک اور آزمائش ہے اور وہ وقت کی آزمائش ہے۔ کئی دفعہ ہم اپنی زندگی میں، اپنے حالات میں ہم آزمائے جاتے ہیں اور ہم انتظار نہیں کرتے خدا کا، ہم انتظار نہیں کرتے خدا کی برکت کا، ہم انتظار نہیں کرتے خدا کی طرف سے الہی شفا کا، ہم انتظار نہیں کرتے ہیں اپنی اس چیز کے لیے جس کی ہمیں طلب ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے حالات بدل جائیں، چاہے کیسے بھی بدل جائیں، چاہے خدا کو چھوڑ کر بدل جائیں، چاہے غیر معبودوں کے پاس جا کر بدل جائیں، ہماری حالت بدلنی چاہیے۔ اور یہ ہمارے معیار کی بھی آزمائش ہے جب ہم اپنے خدا کو وقت نہیں دیتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے۔ اگر ہم غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط پڑھیں، اس کے 6 باب میں لکھا ہے، ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ اور یہ وقت کی آزمائش جو ہے یہ بھی ایمانداروں پر آتی ہے، اور اگر ہم وقت کی آزمائش میں ہیں تو اس میں ہماری کیا قابلیت ہے، ہماری کیا مینٹلی جو ہے وہ حالت ہے، ہمارا کیا اس میں مینٹلی میچورنس ہے میرے عزیزو، اس میں کیا اسپرچول میچورنس ہے ہمارے اندر۔ اگر ہم وقت میں آزمائے جا رہے ہوتے ہیں، ہم خدا کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم کسی غلط طرف قدم بڑھا لیتے ہیں، ہم اپنی شفا کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم کسی غلط طرف سمت کو نکل جاتے ہیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے جو خدا کا انتظار کرتے ہیں وہ زوراور ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور آزمائش ہے، اور وہ ہے حاکمیت کی آزمائش، کہ مجھ پر کون اختیار رکھے گا، کون مجھ پر اختیار رکھے گا، کس کی حاکمیت مجھ پر ہوگی، کون جو ہے اس کا اختیار میری زندگی پر ہوگا۔ یہ بھی ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ ہم کس کو موقع دیتے ہیں کہ کون سی چیز میری خوشی کا باعث بنے گی۔ ہم کس کو موقع دیتے ہیں؟ ابلیس کو موقع دیتے ہیں کہ یسوع مسیح کو اپنی زندگی پر موقع دیتے ہیں۔ حاکمیت کی آزمائش، اختیار کی آزمائش، اور اس آزمائش کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں مقدس لوکا کی انجیل کے اندر اس کے 5ویں باب میں، جب پطرس جو شمعون پطرس ہے، جب وہ رات بھر انہوں نے جال ڈالا، ایک بھی مچھلی نہ پکڑی، ساری رات وہ سوئے نہیں ہیں، وہ تھکے ہوئے ہیں، انہیں گھر کی فکر لگی ہوئی ہے، انہیں کھانے کی فکر ہے، انہیں اپنے بچوں کی فکر ہے، وہ اپنے جال دھو رہے ہیں، اور یسوع مسیح وہاں پر ہے۔ اس نے تعلیم دی لوگوں کو، اور پھر اس نے شمعون سے کہا کہ میں تیری کشتی میں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی کشتی میں بیٹھا، اور جب اس کی کشتی میں بیٹھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ شمعون تھکا ہوا ہے، تھکا ماندہ ہے، اور پھر جب یسوع نے کہا کہ چل میرے ساتھ گہرے میں جال ڈال، اپنی کشتی لے، اپنے لوگ لے، اپنا جال لے، تو وہ اپنی کشتی کو لے کر یسوع مسیح کے مطابق گہرے میں لے گیا۔ اور میرے عزیزو، اس نے اپنی زندگی پر، اپنی کشتی پر کس کو اختیار دیا؟ اس نے یسوع مسیح کو اختیار دیا۔ اور جب یسوع مسیح کو اس نے اختیار دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں مسیح نے ایک بڑا کام کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس مچھلیوں سے جال بھرتا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے بھی بڑا کام ہوا کہ پطرس جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کے لیے بلایا گیا۔ پطرس جو اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، پطرس جو ہے وہ بلایا گیا، اور یسوع نے کہا اب سے تو ماہی گیر نہیں رہے گا، بلکہ اب سے تو آدم گیر بن جائے گا۔ جب ہم اپنی زندگیوں پر اختیار دیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ برتمائی جو جنم کا اندھا تھا، اس کے اوپر ایک چادر تھی، وہ چادر اوڑے رہتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جب یسوع نے اسے بلایا تو اس نے وہ چادر اتار کر پھینک دی، اس نے تاریکی کا اختیار پھینک دیا، اس نے نا امیدی کا اختیار پھینک دیا، اس نے ابلیس کا اختیار پھینک دیا، اور وہ یسوع کے پاس آ گیا۔ شاگردوں نے کہا اے یسوع ناصری تو ہمارے ایمان کو بڑھا۔ یسوع سے انہوں نے اختیار مانگا ایمان کا، تاکہ وہ یسوع مسیح کے نام کو جلال دے سکیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں زکئی نے اپنی زندگی کے اندر کس کو اختیار دیا؟ اس نے یسوع مسیح کو اختیار دیا، اور جب وہ یسوع کو اپنے گھر میں لے گیا تو اس نے لالچ کو، اس نے حسد کو، اس نے ناانصافی کے اختیار کو اپنے اوپر سے اتار پھینکا اور مسیح کو قبول کر لیا، اور یسوع نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔
ہماری زندگی پر کس کا اختیار ہے۔ آج میرے عزیزو، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم زندگی کے ہر لمحہ میں امتحان سے گزرتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں آزمائشوں کا موسم آتا ہے۔ ہم کس طرح سے ہوشیار ہیں، کس طرح سے ان ٹرائل سے گزرتے ہوئے ہم خداوند کو جلال دیتے ہیں، ہماری کیا حالت ہے اندر کی، ہم باطنی طور پر کیسے ہیں، اندر کی حالت ہماری کیسی ہے، ہم آزمائشوں کا کس طرح سے سامنا کر رہے ہیں اور ان مشکلات میں کس طرح سے ہم فیصلے کر رہے ہیں۔ آج میں آپ پر یہ بات چھوڑتا ہوں، میں آپ کو یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ آئیے، یہ جو آزمائشیں ہیں یہ آج بھی آتی ہیں، اور آپ غور کیجئے گا، جب آپ نے یہ پیغام سنا ہے تو آپ دیکھیں آپ پر کون سی آزمائش گزر رہی ہے ان آزمائشوں میں سے، اور اگر آپ پر آزمائشیں گزر رہی ہیں تو آپ نے کیا فیصلے کرنے ہیں، آپ نے کس طرح خدا کو جلال دینا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے، آمین۔ آئیے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، اور ہم اس سارے پیغام کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں جو آپ نے سنا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ نے اس کو سنا ہے تو یہ آپ کی زندگیوں میں اثر کرے گا، تاثیر رکھے گا۔ آسمانی باپ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اس خوبصورت وقت کے لیے کہ جب خداوند تیرے لوگ اس کلام کو اس ٹیلی ویژن کے ذریعہ سے سن رہے ہیں۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں، اور خداوند اس ٹی وی، اس چینل کے ذریعہ سے خداوند تیرے لوگ برکت پائیں یسوع کے نام سے، اس پیغام کے وسیلہ سے برکت پائیں، اور تیرے لوگ جن آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، ان کا امتحان ہو رہا ہے، جو باتیں آج ڈسکس کی گئی ہیں خداوند، ان باتوں میں تیرے لوگ یسوع مسیح کے نام میں خداوند اپنی اندرونی حالت میں، باطنی حالت میں یسوع کے نام میں زوراور ٹھہریں، تیرا روح ان کی رہنمائی کرے، اور خداوند یہ جس بھی آزمائش میں ہے یسوع مسیح کے نام سے خداوند تیرے نام کو جلال دیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں، اپنی قابلیت میں، اپنی خدمت میں، اپنے عہدے میں، اپنے انتظام میں، بیابانی حالت میں، معافی کے حالت میں، انا اور بڑا ہونے کی حالت میں، وقت کی آزمائش میں اور اختیار کی آزمائش میں خداوند تیرے لوگ اچھے فیصلے کریں، اور خداوند تجھے جلال دیں، اور تیرے نام کی ستائش کرنے والے بن جائیں، تیرے وہ لوگ بن جائیں جو خداوند یسوع مسیح کے نمونے پر چلنے والے ہوں۔ اے خداوند، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ خداوند اس کلام سے وہ شفا پائیں، خداوند ذہنی شفا پائیں، جسمانی شفا پائیں، روحانی شفا پائیں، اور تیرے یسوع نام میں بڑھتے رہیں۔ تیرا جلال ظاہر ہو، اور مسیح کی آمد کے لیے تیرے لوگ تیار ہوں۔ پاک خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اس چینل کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اس کی ٹیم کے لیے، خدا لیڈرشپ کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کے لیے میں اور زیادہ برکت کو چاہتا ہوں۔ تیرے لوگ اسی طرح تیرے کلام کی منادی میں اور تیرے کام میں خدا مگن رہیں، تیرے روح سے معمور رہیں، تیرے کاموں کو سر انجام دیتے رہیں، اور تیرے یسوع نام کو جلال دیتے رہیں۔ تیرا شکر کرتے ہوئے یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔